السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں سعدیہ خواص اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم یا شہباز شریف نے کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے ایم کیو ایم کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بعد میں وزیر اعظم نواب شاہ گئے، جہاں انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سابق صدر آصف علی زرداری سے نواب شاہ میں ملاقات۔ شہباز شریف نے آصف زرداری سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی، فاتح خوانی بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نواب شاہ پہنچے تو بلاول بھٹو زرداری نے نواب شاہ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود تھے۔ اس سے قبل وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے، جہاں انہوں نے فیصل بیس پر ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کی۔ سیاسی امور پر گفتگو ہوئی۔ ایم کیو ایم نے گورنر سندھ کی جلد تقرری معاہدے پر عمل درآمد تیز کرنے پر زور دیا۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم نہ ہونے سے متعلق بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ ملاقات میں ایم کیو ایم وفد کی پیپلز پارٹی سے ہونے والے معاہدوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے متحدہ کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ایم کیو ایم کو سیاسی سفر میں ایک بار پھر مشکلات کا سامنا ہے۔ بلدیاتی انتخابات سر پر آ گئے ہیں اور پیپلز پارٹی نے اپنے معاہدے میں کیے وعدوں پر تاحال عمل نہیں کیا ہے۔ حیدرآباد کا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا، نہ مقامی حکومتوں کی نئی حدود کا تعین ہوا۔ اس بارے میں مزید ہم جانیں گے۔ آج نیوز کے نمائندے کامران شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران، بتائیے گا وعدوں پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ والے بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم کے لیے کچھ مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار جو کہ اہم سیاسی شخصیت رہے ہیں اور ایک پبلک فگر بھی ہیں، انہوں نے اپنی سرپرستی میں آزاد پینل میدان میں اتارے ہیں۔ جبکہ اگر دیکھا جائے جو NA-240 کے انتخابات ہوئے تھے تو اس میں تحریک لبیک پاکستان نے بھی جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا تھا ایم کیو ایم پاکستان کو، اور تقریباً 65 ووٹس کا جو مارجن تھا وہ بھی ایم کیو ایم کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ جبکہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے مابین معاہدے ہوئے تھے وہ ابھی تک وفا نہیں ہوئے ہیں۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے معاہدہ کرنے پر ایم کیو ایم کے ووٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ناراض تھی، اور اب جب کے وعدے وفا نہیں ہوئے ہیں تو یہ ناراضگی بھی بڑھ سکتی ہے۔ جو ڈاکٹر فاروق ستار کی سرپرستی میں پینل اتارے آزاد تقریباً 120 پینل جو ہے وہ اتارے گئے، جن میں چیئرمین وائس چیئرمین کی نشستیں بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہو سکتا ہے ایم کیو ایم پاکستان کے لیے۔ اب سے کچھ دیر بعد ایم کیو ایم پاکستان ایک اہم پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہی ہے۔ بہت شکریہ کامران آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کیا ہے کہ مسلح افواج ہر خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ کراچی نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈز کی تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ دھمکیاں دینے والوں کو دندان شکن جواب دیا گیا۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ ملکی دفاع مضبوط بنانے پر قوم کو مسلح افواج پر فخر ہے۔ پرامن ماحول میں ہی ترقی کا حصول ممکن ہے۔ Pakistan believes in peaceful coexistence and wants to promote a friendly neighborhood. We do not harbor any aggressive designs against any country. Our desire for peace must not be misconstrued as a sign of weakness or indifference. Any disguised or unnatural arrangement for supremacy would neither succeed nor serve the purpose of peace and stability. Pakistan armed forces are fully capable of defending our country against all threats and odds. I also believe economic progress can only take place in a peaceful environment. It is therefore our government's resolve to make all necessary resources available to strengthen Pakistan Navy. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان حکومت پر برس پڑے۔ بنی گالہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے سپر ٹیکس لگانے پر کڑی تنقید کی۔ کہا ٹیکس سے مزید مہنگائی بڑھے گی، متعدد صنعتیں بند ہونا شروع ہو چکی ہیں، حکومت کے پاس معیشت ٹھیک کرنے کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ عمران خان نے 2 جولائی کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کیا اور کارکنان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں ہفتے کی رات جلسہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب میں ترمیم کے نام پر ملک کو تباہی کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔
جو عام آدمی ہے اس کا تو معاشی قتل کر دیا. اب یہ سپر ٹیکس کی وجہ سے کارپوریٹ کا ٹیکس ہے وہ چلا جائے گا 39%. ہماری چیزیں جب آپ یہ ٹیکس لگائیں گے تو ہماری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. اوپر سے بجلی ویسے مہنگی ہو گئی. اس کا اثر آئے گا بے روزگاری کے اوپر. تو انڈسٹری کے اوپر جب ٹیکس لگے گا کمپیٹ نہیں کرے گی. اور ابھی کئی انڈسٹریز میں بے روزگار کرنا شروع کر دیا لوگوں. تو پہلے جو تنخواہ دار طبقہ مشکل میں تھا اس کے اوپر مزید اور ٹیکس بڑھا دیا. روپیہ گرا, اسٹاک مارکیٹ گری, مارکیٹ نے سمجھ گیا ان کا کوئی پلان نہیں ہے. اور اس کے بعد ریکارڈ مہنگائی بھی ہوئی. جو امینڈمنٹس کی ہیں نیب کے قانون یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ملک کی تباہی ہے. انہوں نے چھوٹ دے دی ہے سارے بڑے ڈاکوؤں کو. انہوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے سارا جو احتساب کا نظام ہے اس کی قبر کھود دی ہے. اس نئے قانون کے مطابق نواز شریف اگر وہ اپنی بیٹی کے نام پہ باہر پراپرٹیز لے لیتا ہے آپ کوئی نہیں پوچھ سکتے. فلودے والے اور یہ جو پاپڑ والے جن کے نام پہ انہوں نے بے نامی چیزیں لی تھی یہ اب سارے پاک ہو جائیں گے اس سے. اگلے ہفتے کی شام کو میں ایک بڑا پروٹیسٹ جلسہ کر رہا ہوں پریڈ گراؤنڈ میں, اور یہ ہوگا صرف پنڈی اور اسلام آباد سے. میں لوگوں کو یہاں اکٹھا کر رہا ہوں. ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں میں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں جلسے کرنے ہیں ہفتے کی رات کو. دوسری جانب وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں پی ٹی آئی نے حکومت میں آ کر دعوے کیے لیکن عمل نہیں کیا. سابق دور میں پی ٹی وی سپورٹس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دھرنے پر عمران خان نے پی ٹی وی میں گھس کر مبارکباد دی. حملہ کرنے والوں کو عمران خان نے شاباشی دی تھی. پاکستان تحریک انصاف 2018 میں جب حکومت میں آئی انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑی بڑی باتیں کی گئی جو کہ آج جس کی کوئی ثبوت یا کوئی کسی قسم کا کوئی جو عملی شکل ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے موجود نہیں ہے. جو ڈاکہ ڈالا, جو معاشی نیلامی کی, جو پی ٹی وی کا سپورٹس کا قتل کیا, جس دھرنے کو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے اور اس دھرنے نے یہاں گھس کر پی ٹی وی کے اندر اور مبارکباد دی ایک دوسرے کو کہ مبارک ہو ہم نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور ہم نے توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے. ہم داخل ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب نے شاباش دی. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ عوام کا حکومت پر اعتماد مکمل ختم ہو چکا ہے. یہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے کہا تھا امیروں پر ٹیکس لگایا ہے, اصل میں انہوں نے کاروبار پر ٹیکس لگایا ہے. پورا پاکستان اس وقت یکسو ہے نئے انتخابات کے لیے. اگر یہ انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا تو ہمیں راست اقدام کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ملک گیر احتجاج جو ہے وہ لانچ ہوگا. یہ حکومت کو انتخابات کی طرف مجبور کرے گا. جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ امیروں کے اوپر ہم نے ٹیکس لگایا ہے, یہ انہوں نے کاروباروں کے اوپر ٹیکس لگایا. جب آپ کاروبار کے اوپر اتنا بڑا ٹیکس لگائیں گے تو وہ ٹیکس کے پیسے کون دے گا؟ وہ عوام دیں گے. پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی اب ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے اپنی کرنسی کا. قوم کو کہہ رہے ہیں قربانی دیں, کب چائے بھی نہ پئیں, اور خود وزیر اعظم جو ہے صرف اپنے علائے سے افسوس کرنے کے لیے سرکاری آپ اپنے ٹکٹ کے اوپر آ جائیں, کوئی پرابلم نہیں. تمام خاندان جو ہے وہ اس وقت سرکاری خرچوں کے اوپر جو ہے وہ پل رہا ہے. اگر آپ قوم سے قربانی کی توقع رکھتے ہیں تو پہلے آپ خود تو اپنی قربانی جو ہے وہ تو دیں گے نا. اور اب بات کریں گے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کی, جس کے پہلے مرحلے میں کل 14 اضلاع میں پولنگ ہوگی. سکھر, لاڑکانہ, شہید بے نظیر آباد اور میرپور خاص ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے. سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے فوج اور رینجرز طلب کر لی گئی ہے, جبکہ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کی جا چکی ہے. 14 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن کے لیے 9290 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں. مجموعی طور پر 1,14,92,000 سے زائد ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے. مختلف 6083 نشستوں پر 22,050 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا. 1081 نشستوں پر امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں. ہم سندھ بھر میں بلدیاتی انتخابات لڑنے جا رہے ہیں. حالانکہ سندھ حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود آرٹیکل 144A کے تحت اختیارات منتقل نہیں کیے. شاہ محمود قریشی کا ٹویٹ, لکھا کہ میری سندھ واسیوں سے اپیل ہے کہ اتوار کو بڑی تعداد میں باہر نکلیں اور پی ٹی آئی امیدواروں کو ووٹ دے کر سندھ سے زرداری مافیا کا صفایا کر دیں.
दुबई मुख्तलिफ शोबों की तरह तालीमी हवाले से भी खित्ते में मरकजी हैसियत रखता है। यहाँ 60 से ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां कायम की गई हैं, जिनमें बरतानिया की यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ बड़ी गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस शामिल हैं। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। दुबई मुख्तलिफ सकाफतों का संगम, तालीम और तरक्की की दौड़ में सबसे आगे। दुबई का तालीमी निजाम यूएई के मरकजी तालीमी निजाम से ही मुंसलिक है। यहाँ अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, पाकिस्तान और भारत समेत तकरीबन 200 कौमों के लोगों की जरूरियात को मद्देनजर रखा जाता है, जो यहाँ रिहाइश पजीर हैं। दुबई के सरकारी तालीमी इदारों की जबान अरबी है, ताहम इसके साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। गैर अरब तुलबा के लिए अरबी जबान पढ़ना जरूरी है, जबकि तमाम निजी तालीमी इदारों में अंग्रेजी में तालीम दी जाती है। यहाँ बरतानिया की मशहूर मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी समेत कई गैर मुल्की तालीमी इदारों की कैंपसेस कायम हैं। मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी का कैंपस दुबई में 2005 में कायम किया गया। इस वक्त यहाँ हजारों तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी दुबई और खित्ते में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। हम न सिर्फ बरतानिया का बेहतरीन निसाब पढ़ाते हैं, बल्कि तुलबा की तरबियत भी करते हैं। यहाँ तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है। मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी दुबई में 500 से ज्यादा पाकिस्तानी तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान इधर ही है, अगर वापस घर जाना हो हम अगले दिन फ्लाइट बुक करके जा सकते हैं और बहुत जल्दी भी पहुंच सकते हैं। बट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस के मुताबिक भी नहीं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लाइक कल्चर एनवायरनमेंट भी। दुबई में कई यूरोपीय और अमेरिकी यूनिवर्सिटियों की कैंपसेस कायम हैं, जहां फाउंडेशन से पोस्ट ग्रेजुएट तक तालीमी सहूलियात मौजूद हैं। पाकिस्तानी तुलबा और असातिज़ा के लिए यहां तालीम और मुलाजमत के बहुत अच्छे मौक़े मौजूद हैं। सालेह रियाज, आज न्यूज। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देख रही आज न्यूज।